بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس دن میرے گناہوں کو دھو دے اور مجھے عیب و نقص سے پاک کر دے، اور میرے قلب کو تقوی کے ذریعے امتحان قرار دے، اے گناہ گاروں کے گناہوں کی توبہ کو قبول کرنے والے۔ اس کی دعا اور کی شرح میں ہم ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کو طلب کر رہے ہیں، لہذا اس دعا میں دو مطلب جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، ایک گناہ اور اس کے نتائج، دوسرا قلب و جسم کے مختلف امتحانات کے بارے میں۔ پہلا مطلب گناہ کے نتائج کے بارے میں، آیات میں بھی گناہ کے نتائج آئے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اسے برے اور ناپسندہ کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی ہرگز پاکیزہ نہ رہ سکتا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے، اور اللہ سننے و جاننے والا ہے۔ اور روایات میں بھی آیا ہے گناہ کے نتیجے کے بارے میں، سب سے پہلے یہ ہے کہ سلب توفیق ہو جاتی ہے اگر انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک گناہ کے سبب انسان نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، اور برا اعمال انسان میں چاقو سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے۔ دوسری چیز معیشت کی کمی اور مہنگائی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے اور اس پر عذاب کو نازل نہیں کرنا چاہتا تو ان کے میوہ جات اور ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے، اور ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ ان کے میوہ جات میں کمی آ جاتی ہے، اور ان کے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور بارشیں ان سے روک لی جاتی ہیں، اور ان پر برے افراد کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز دعاؤں کا مستجاب نہ ہونا، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندہ اللہ سے حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے، جلد یا کچھ دیر بعد، مگر پھر اگر بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب اس کی حاجت کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ اس گناہ کے سبب یہ بندہ مجھے غضب میں لانے اور اپنی دعا کے مستجاب نہ ہونے کا سبب بنا ہے۔ دوسرا مطلب قلب و جسم کے امتحان کے بارے میں ہے۔ آیات میں قلب و جسم کے امتحان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے آزمانا اور تمہارے ضمیروں کو خالص کرنا چاہتا ہے، اور اللہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں متعدد جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں قلب و جسم کے امتحان کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں قلب کے مردہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ایک، گناہ پر گناہ کرنا، دوسرا خواتین کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنا، تیسری چیز احمق لوگوں سے جر و بحث کرنا، چوتھی چیز مردہ لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مردوں کے ساتھ نشست و برخاست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عیش پرست غنی لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا۔ دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، میں نے ہی بادشاہوں کو خلق کیا ہے، ان کے قلوب میرے ہی دست قدرت میں ہیں، لہذا جو قوم میری اطاعت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان کے لیے مہربان کر دیتا ہوں، اور جو قوم میری نصیحت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان کے لیے مہربان کر دیتا ہوں، اور جو قوم میری معصیت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان پر غضبناک کر دیتا ہوں۔ لہذا اے لوگو، خبردار، بادشاہوں یعنی عیش و عشرت لوگوں کی خاطر اپنے نفسوں کو ادھر ادھر مشغول نہ کرنا، مجھ سے متوسل رہنا، اور میں ان کے قلوب کو تمہارے لیے مہربان کر دوں گا۔
اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر روایات میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگوں میں یہ 9 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو ان سے 9 چیزیں دیگر وجود میں آ جائیں گی. جب سود کھانا زیادہ ہو جائے گا تو ناگہانی موتیں بھی واقع ہو جائیں گی. جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو مال میں کمی اور سختیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی. جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زمین بھی اپنی برکتیں نازل کرنا چھوڑ دے گی. جب لوگ حرام کام انجام دینا شروع کریں گے تو آفات و بلائیں نازل ہوا کریں گی. جب لوگ قضاوت میں ظلم و جور شروع کر دیں گے تو اللہ انہیں ظالموں و دشمنوں کے سپرد کر دے گا. جب لوگ عہدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. جب لوگ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے اموال کو بدترین افراد کے سپرد کر دے گا. جب لوگ نیکی کا امر کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے امور ان پر سخت ہو جائیں گے. جب لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، رکنا اور روکنا دونوں چھوڑ دیں گے تو بدترین افراد ان پر مسلط ہو جائیں گے. ایسی صورت میں نیک لوگ جو بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. معزز ناظرین، یہ تھا ہمارے آج کی دعا اور اس کی مختصر شرح. ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں گناہ سے بچائے اور اپنی توفیق اور فضل کے تحت اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.